نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اس سے قبل سورۃ النور میں تقریباً ہم اس کی 5 آیات پڑھ چکے ہیں، اور ان 5 آیات میں اللہ رب العالمین نے کچھ احکامات نازل فرمائے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان احکامات کا مقصد معاشرے اور سوسائٹی کے اندر حیا اور پاک دامنی کا فروغ ہے، اور ایک مسلم معاشرے کو بے حیائی سے بچانا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلا جو حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ زنا کا، اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا کا حکم، اور اس کی جو تفصیل حدیث طیبہ میں آئی وہ آپ نے گوش گزار کی۔ اور دوسرا جو حکم بیان فرمایا کہ جو کسی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے، کسی کی عزت سے کھیلتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اور کوئی اس کے بارے میں گواہ نہیں لے کر آ سکتا، تو ایسے تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ 2 بنیادی احکامات ہیں۔ آج کی جو آیات بینات ہیں، یہ میاں بیوی کے خصوصی تعلق کی وجہ سے، اس خصوصی رشتے کی وجہ سے پہلے والے 2 قوانین کا ایک پرووائزو ہے یا ایک ایکسیپشن ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک استثناء دیا ہے، یعنی جو احکامات یا جو 2 حکم پہلے آئے ہیں تو ان 2 احکامات سے ایک الگ تیسرا حکم بیان فرمایا ہے، اور اس کا نام ہے لعان۔ اس پورے جو پروسیجر اور اس پورے کام کو، اس پورے عمل کو لعان کہا جاتا ہے۔ لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے، شوہر اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے کہ یہ بدکارہ ہے، یہ بدکارہ ہے، یا اس نے اس کو ایسی حالت میں دیکھ لیا، تو اب اوپر والے قوانین کے مطابق یا تو وہ 4 گواہ لے کر آئے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اگر اس طرح نہیں کر سکتا تو پھر اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ لیکن میاں بیوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک بالکل آپس کی انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کے اعتماد کے رشتے پر کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر شوہر نے یا بیوی نے واقعی دیکھ لیا ایسی ناگفتہ بے حالت میں، اب اگر وہ بولتے ہیں تو تب بھی ان کے لیے مسائل خاموش ہوتے ہیں، تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک تیسرا حکم نازل فرمایا، دراصل ان میاں بیوی کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے تیسرا حکم نازل فرمایا، اور یہی دین حکیم کی خاصیت ہے، یہی اللہ کے قوانین کی خاصیت ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو بھی بیان کردہ قانون ہوتا ہے وہ معاشرے کے ہر فرد اور ہر طرح کے کیس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بنائے ہوئے قانون کی خاصیت ہوتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے ایسی حالت میں اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، وہ کورٹ میں جائے گا، قاضی کے سامنے، جج کے سامنے 5 قسمیں کھائے گا۔ وہ 5 قسمیں کس طرح، طریقہ کار کیا ہے کہ شوہر پہلے 4 دفعہ قسم کھائے گا، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کی قسم، 4 مرتبہ یہ کہے گا انہ لمن الصادقین، کہ میں سچا ہوں، میں نے واقعی اس طرح سے دیکھا ہے، میں اپنی بیوی پر جھوٹا الزام نہیں لگا رہا ہوں۔
4 مرتبہ ایسے قسم اٹھائے گا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں۔ جبکہ دوسری طرف اس کی بیوی اگر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بھی 5 قسمیں کھائے گی، وہ بھی 5 قسمیں کھائے گی۔ 4 قسمیں اس میں سے یہ ہوں گی کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں، 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 یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں غلط نہیں ہوں۔ اور 5ویں قسم یہ اٹھائے گی مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ سچا ہو اپنی بات میں، مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس کو لعان کہتے ہیں۔ جب 5 قسمیں مرد بھی اٹھا لے، 5 قسمیں عورت بھی اٹھا لے گی تو ان کا جو آپس کا رشتہ ہے میاں بیوی والا وہ ختم ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی ان کی دوبارہ پھر شادی نہیں ہو سکتی، ان کا آپس میں میاں بیوی والا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک بڑی اہم بات، نہ مرد پہ الزام لگایا جائے گا کہ تو جھوٹا تھا یا تو سچا تھا، نہ عورت پہ الزام لگایا جائے گا۔ لعان کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ جب مرد یا عورت دونوں کے الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہوں تو وہ الزام پھر کسی قسم کا نہیں لگایا جائے گا، بس ان کا یہ رشتہ آپس میں ختم ہو جائے گا۔ اور اس رشتے کو ختم ہونے کے بعد اب مرد جہاں پر چاہے شادی کرنا چاہے وہ شادی کر سکتا ہے، عورت جہاں پر شادی کرنا چاہے شادی کر سکتی ہے۔ اس پورے عمل کو لعان کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں، والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں۔ دیکھیں بڑی اہم بات کہ اللہ رب العالمین اگرچہ انسان دیکھ بھی لے لیکن پھر بھی قرآن حکیم اس کو تہمت سے ذکر کر رہا ہے کہ ثابت نہیں ہو رہا، ثابت ہونے سے پہلے وہ تہمت ہی ہے۔ اور آج ہمارے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں ہوتی، کہیں تیسرے محلے سے اڑتی ہوئی بات آئی اور ہم پکا ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے، برا ہے، یہ عورت اچھی نہیں ہے، بری ہے، بدکارہ ہے، فاحشہ ہے۔ قرآن حکیم کا ذرا اسلوب دیکھیے کہ مرد اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا لیکن صرف یہ ہے کہ وہ اس پروسیجر کو پورا نہیں کر پا رہا، پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے جو تہمت لگاتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ نہیں کہا کہ یہاں پر اللہ کا قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جو مرد اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے، کہہ سکتا تھا نا، اور اس کے پاس پھر گواہ نہ ہو۔ قرآن حکیم نے اسلوب نہیں اختیار کیا، کیوں؟ عزتیں بڑی ہی اہم ہوا کرتی ہیں، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی شروع میں بتایا کہ عزت بہت اہم ہوا کرتی ہے۔ اور میرے احباب یہاں یہ بات اہم ترین ہے، انسان کی ہر غلطی، ہر کمی اور ہر کوتاہی اس کے مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا مرضی برا ہے، مر گیا تو لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، لیکن کردار کی غلطی ایسی غلطی ہوتی ہے، انسان کی کردار کی غلطی مرنے کے بعد بھی دنیا کو یاد رہتی ہے، مرنے کے بعد بھی دنیا کو یاد رہتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کردار کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں محفوظ فرمایا ہے کہ لوگوں کی عزتوں سے، لوگوں کے کرداروں سے نہ کھیلا جائے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس خود اپنے سوا کوئی اور گواہ بھی نہ ہو، ان کے پاس اپنے سوا کوئی اور گواہ بھی نہ ہو، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، تو ایسے کسی شخص کو جو گواہی دینی ہوگی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا، 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا کہ وہ بیوی پر لگائے ہوئے الزام میں یقیناً سچا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہ سچی بات ہے، ٹھیک ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا اللعنۃ اللہ علیہ، ان لعنۃ اللہ علیہ، اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور عورت سے
اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ گواہی دے گی انہ لمن الکاذبین کہ اس کا شوہر اس پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین کہ 5ویں مرتبہ یہ کہے گی اگر وہ سچا ہے اپنی بات میں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر تم پر اللہ کا فضل، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا نہ ہوتا، حکمت والا نہ ہوتا، تو خود تم سوچ لو تمہارا کیا بنتا۔ اگر یہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت، اس کی حکمت یہ نہ ہوتی تو خود سوچ لو کہ تم کتنے مشکلات میں شکار ہو جاتے۔ یہ اللہ کا فضل، اللہ کا رحم ہے، اس نے ایسے بہترین قوانین تمہارے لیے وضع کیے ہیں۔ تو میرے احباب اس پورے عمل کو لعان کہا جاتا ہے، اور یہاں چند باتیں بڑی اہم سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، یہ صرف اور صرف آپس میں اعتماد پر قائم ہوتا ہے، آپس میں اعتماد پر قائم، انتہائی مضبوط رشتہ بھی ہوتا ہے اور انتہائی باریک رشتہ بھی ہوتا ہے، اتنا مضبوط کہ مشکل ترین حالات میں دونوں مل جائیں، مشکل ترین حالات کو دور کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اتنا کچا کہ بیچ میں ہلکی سی بات آئے برسوں کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں خصوصی طور پر حکم نازل فرمایا، اور یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ کبھی بھی اپنی ازدواجی زندگی میں کبھی بھی بدگمانی پر اپنی ازدواجی زندگی کو نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ عموماً عورت سے زیادہ مرد بدگمان ہوتا ہے، عورت بھی ہوتی ہے کسی حد تک ہوتی ہے، لیکن مرد زیادہ بدگمان ہوتا ہے۔ موبائل استعمال کر رہی ہے بیگم، فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں کیوں استعمال کر رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے۔ اگر وہ فون پہ اس کا فون آیا، بات کرتے کرتے باہر نکل گئی، فوراً اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا، یہ کس سے بات کر رہی ہے۔ اکثر بدگمانی یہ انتہائی خوبصورت رشتہ یہ جہنم کا منظر پیش کرتا ہے جب آپس کی بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ آپس کی بدگمانیاں میاں بیوی کے رشتوں میں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور عموماً بدگمانیاں پیدا کس طرح سے ہوتی ہیں کہ میاں بیوی آپس کی بدگمانیاں پالتے ہیں باقاعدہ، اڈاپٹ کر کے، جیسے لے پالک بچہ ہوتا ہے نا، کوئی بات ذہن میں آئی اس کو پالنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ 3-4 باتیں اور لگا کے، آپس میں ڈسکس نہیں کرنا، باتیں آپس میں ذہن میں رکھ کے پال کے پھر ایک دن ایسا لاوا پھر ابلتا ہے کہ جب مرد کی زبان کھلتی ہے تو سوائے گٹر کے اور کوئی چیز باہر نہیں آتی، یا عورت کی زبان کھلتی ہے تو سوائے اس کے کہ وہ اپنے شوہر پہ الزامات کی بوچھاڑ کر دے اور کچھ بھی اس کی زبان سے نہیں نکلتا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر حکم دیا ہے بدگمانی سے بچنے کا، اور جو پچھلی سورہ مبارکہ تھی اس میں باقاعدہ میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بدگمانی کی کیا سزا ہے وہ آپ کو سورۃ الحجرات کے حوالے سے بیان کی۔ ایک مرتبہ صرف بدگمانی نہیں بلکہ بدگمانی کا جہاں پر گمان ہو سکتا ہے، مظنہ تہمت جسے کہا جاتا ہے، اس سے بھی بچنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ آپ نے عمل سے کر کے دکھا۔ آپ اعتکاف میں تھے، زوجہ محترمہ سے بات فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ مسجد بالکل ساتھ ہے نا، حجرے ساتھ ہیں اور بالکل ساتھ مسجد ہے، تو ازواج مطہرات میں زوجہ محترمہ سے آپ بات فرما رہے، 2 صحابی وہاں سے گزرے، سامنے سے باہر گلی سے گزرتے ہوئے چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلوایا۔ واپس بلوانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری زوجہ تھی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ذہن میں آپ کے بارے میں بات آ سکتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مومن
کہ یہ لائق ہے کہ وہ جگہ جہاں تہمت لگتی ہو اس سے بھی دور رہے، مظنہ تہمت، اس سے بھی انسان دور رہے۔ تو سب سے پہلی اور اہم ترین چیز، میاں بیوی کے رشتے میں آپس کی بدگمانیاں اگر کہیں پیدا بھی ہو گئی ہیں، اچھے ماحول میں اس کو دور کرنا چاہیے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ چونکہ میرے احباب گرامی، سب سے زیادہ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے زیادہ جو پستے ہیں، جو تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، نہ وہ شوہر ہوتا ہے، نہ اس کی بیوی ہوتی ہے، بلکہ وہ بچے ہوتے ہیں، وہ نسل ہوتی ہے جس نے ان دونوں کے بعد زندہ رہنا ہے۔ اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ زندگی میں طرح طرح کے مسائل اور مصائب کا شکار رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر کے ان چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے، یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ یہ آیت مبارکہ نازل کس وقت ہوئی؟ جب یہ اوپر والے دو احکامات نازل ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ انصار کے سردار تھے، بڑے غیور، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ کے حکم پر کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، مجھے اللہ کے حکم پر کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب ایک شخص اگر اپنی بیوی کو ملوث پائے کسی مرد کے ساتھ اور وہ پھر 4 گواہ ڈھونڈنے کے لیے چلا جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کے آتا تو وہ خاموش رہے گا تو ہمیشہ کڑتا رہے گا۔ اور ایک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ایک انصاری صحابی نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو احکامات نازل ہوئے، اگر کوئی اپنی بیوی کو دیکھے، اب غصے میں آ کر قتل کر دے تو اس کو بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، اور اگر وہ کہے کہ نہیں اس طرح سے میری بیوی بد کردار ہے، اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر خاموش رہتا ہے قدمتم بالغیظ، تو وہ غصے میں کڑ کڑ کے ہی مرتا جائے گا۔ تو فوراً جبرائیل امین یہ آیات مبارکہ لے کر آئے جس میں لعان کا حکم آیا، اور اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اگر میاں بیوی میں ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا۔ اور تیسری اہم ترین چیز میں آپ کو جو مفسرین اکرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، مرد 5ویں قسم میں یہ کہے گا مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، جبکہ عورت 5ویں قسم میں کہے گی مجھ پہ اللہ کا غضب ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی مفسرین نے لکھی ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ خواتین جو ہوتی ہیں نا، وہ لعنت کرنے میں دیر نہیں لگاتی، سبزی نہیں لے کے آئے تجھ پر لعنت ہو، تیرے خاندان پر لعنت ہو، وہ لعنت کرنے میں دیر نہیں لگاتی، ان کی عادت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دوسرا لفظ استعمال فرمایا، غضب ہو۔ اور پھر آخری اور چوتھی بات اور آخری بات وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کوئی نہیں، 4 آپ قسمیں کھا لے، کیا ہوگا قاضی کے سامنے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن میرے احباب، یہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کی طرف باتوں کو منسوب کر دیتا ہے، پھر آخرت کی تباہی تو ہے ہی ہے، آخرت کی تباہی تو ہے ہی ہے، انسان کی دنیا بھی تباہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جج کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ 5ویں قسم کھانے لگے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو بتائے کہ دیکھو جو تم قسم کھانے لگے ہو، یاد رکھو اللہ کی لعنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کوئی چھوٹی چیز نہیں، اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور ایسی عورت کو بتائے کہ اللہ کا غضب کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم بہت بے دھڑک ہو کر جس طرح سے قسمیں کھا لیتے ہیں یا قرآن پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، یہ انسان کی تباہی کے لیے کافی ہے کہ جب انسان معاملہ 2 انسانوں سے نکال کے اللہ کے حوالے کر دے۔ اب 2 انسان تو غلطی کر سکتے، اللہ تو غلطی نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ فوراً جو یہ طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہوتا۔ اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ، ہمارا ایک جاننے والا اب تو دنیا میں نہیں رہا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، وہ بتاتا ہے ہندو فیملی سے تھا، مسلمان ہوا تھا، اس کے والد ڈاکو تھے، ڈاکے ڈالتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میرے والد نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ ہم ایک گھر میں گئے تو ایک غریب سا گھر تھا، غریب سا گھرانہ تھا،
اس کی بچی کی شادی تھی، اس بندے کے بچی کی شادی تھی، تو اس نے نا بچی کا جو تھوڑا بہت زیور بنایا، آدھا تولہ جو زیور بنایا، اس نے قرآن حکیم کو اس زیور کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ تو جب ہم وہاں پر گئے تو وہ جاگ گئے، ان کو ہم نے باندھا ہوا تھا، تو زیور جب جو ہی نکالا، قرآن حکیم کو پیچھے کیا، تو وہ شخص کہنے لگا دیکھو یہ میری بچی کا زیور ہے، ایسے مت کرو، یہ قرآن حکیم کے اوپر میں نے رکھا ہوا ہے، ایسے مت کرو، یہ میری بچی کا زیور ہے۔ تو وہ میرے جو 2 ساتھی تھے، 3 تھے ہم، میں نے انہیں کہا کہ نہیں بھائی ایسے مت کرو، ہم ہیں تو مسلمان نہیں لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم ہیں تو مسلمان نہیں لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے، مجھے ڈر لگتا ہے بھائی، میں تو جا رہا ہوں۔ میں پیچھے ہٹا، میں باہر چلا گیا، انہوں نے کہا چلے چاچا سائڈ تے ہو، قرآن حکیم رکھا، انہوں نے اس کو سائڈ پر کیا اور اس زیور کو اٹھایا۔ کہتے کہ وہ جب دونوں باہر نکلے اور یہ تینوں جو انہوں نے سفر کیا ہائی وے پر آئے، تو میرے والد وہاں سے سائڈ پہ کھڑے ہوئے، تو میرے والد کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ ایک ٹرک آیا تو اس نے ان کا بوٹیوں کو ایسے الگ کر کے رکھ دیا کہ پہچان بھی نہیں ہوتی تھی کہ ہیں کون۔ وہاں پر میرا والد پھر مسلمان ہوا، وہاں میرا والد پھر مسلمان ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ سارے کام چھوڑ دیے۔ تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، قرآن پہ ہاتھ رکھ لینا فوراً، قسم خدا کی اٹھا لینا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، نستغفر الله ربي من كل ذنب ذنبت ونتوب إليه، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔